ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محبوبنا وبارک وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ میں شاہد اختر آپ سب لوگوں سے اس چینل کے ذریعہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں، تعارف کرا رہا ہوں۔ میں نے کلکتہ انڈیا کے ایک مشہور کامل ولی، بہت مشہور ولی جناب خواجہ حاجی محبوب قاسم چشتی مشرفی، ان کی کتاب کو میں نے بہت تھورلی اچھی طرح سے اسٹڈی کیا۔ انہوں نے اپنی کس کتاب میں ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھی ہیں اور کہی ہیں۔ میں اس چینل کے ذریعہ چیپٹر وائز ہر ایک چیپٹر کو پڑھ کر میں آپ کو سناؤں گا۔ آپ لوگ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی اس کتاب کا نام مشرف المحبوبین ہے۔ اسلامی مذہب کو بہت باریکی سے یعنی مائنوٹری سے سمجھنے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ میں اس کتاب کے ہر چیپٹر کو ایکسپلینیشن کے ساتھ پارٹ وائز آپ سب کے سامنے پریزنٹ یعنی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ سب لوگ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے وہ اس پر عمل کرنے کو آپ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کا اقبال بلند ہو اور اللہ آپ سب کا نصیب بلند کرے، آمین۔ برائے مہربانی لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا مدار کلکتہ انڈیا میں ہے۔ وہ اپنے دور کے بہت مشہور بڑے کامل ولی تھے۔ ان کے پیر و مرشد خواجہ حاجی سید شاہ مشرف علی چشتی بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا مدار کٹک اڑیسہ انڈیا میں ہے۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں پہلے چیپٹر سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ میں آپ سب لوگوں کو تفویض ڈیٹیلز ایکسپلین کرتا ہوں۔ آپ لوگ بغور سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو شیطان کو میرے اندر سے باہر نکال دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے لیے تعریف ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو ہدایت فرما ان تک جو سیدھے راستے پر ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستوں پر جن پر تو نے اپنا خاص انعام و کرام عطا کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ فاتحہ مکہ معظمہ میں حضور پر نور آقائے دو جہاں فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اقرا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے بعد اس وقت اتری جب مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی۔ اس سورہ کے بہت سے نام ہیں جس سے سورہ کی بزرگی اور عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان ناموں سے چند نام یہ ہیں:
پہلا سورہ فاتحہ. اس سورہ کو عام طور پر سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اس سورہ کا نام حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا. ام القرآن، اس سورہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ قرآن کی اصل ہے اور تمام قرآن پاک کا نچوڑ ہے، اور سارا قرآن اس سورہ کی تشریح و خلاصہ ہے. دیٹ مینس سارا قرآن کا یہ ایکسپلینیشن ہے. سورہ صلوات، اس سورہ کو سورہ صلوات کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ کا نماز میں پڑھنا فرض ہے اور اس کے پڑھے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی. سورہ مناجات، یہ سورہ مناجات ہے کیونکہ اس سورہ میں حق تعالیٰ نے بندوں کو اپنے مالک حقیقی سے سوال کرنا سکھایا ہے اور دعا کے آداب بھی سکھایا ہے. سورہ شفا، یہ سورہ شفا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ سورہ تمام بیماریوں کا علاج ہے. حضور آقا دو جہاں مونس آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیماری کا کوئی علاج نہ ہو تو اس کا علاج اس طرح کیا جائے: فجر کی 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، اس کے بعد باقی کی 2 رکعت فرض نماز ادا کریں اور اس مرض کے لیے اور اس مریض کے لیے دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا مرض باری تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرما دے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی نعمتیں نازل فرمائی ہیں جو اگلے نبیوں میں کسی پر نازل نہیں ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، ارشاد الہی ہوا ہے میں نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے اور اس کتاب میں ایک ایسی سورہ ہے، اگر یہ سورہ توریت میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص بار بار گمراہ نہیں ہو جاتا اور گائے کی پوجا نہ کرتا اور بار بار اللہ کی شکایت اور ناشکری نہ کرتا. اگر یہ سورہ زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص آتش پرست نہ ہوتا اور اپنے نبیوں کو بے رحمی سے قتل نہ کرتا. اگر یہ سورہ انجیل میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ کہتا. یہ سورہ قرآن میں اس لیے نازل فرمائی تاکہ اس سورہ کی فیض و برکت سے آپ کی امت خدا کے دربار سے فتح مندی اور کامرانی حاصل کرے اور قیامت روز اللہ کا عشق و محبت اور دیدار پائیں جس میں ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ وہ سورہ ہے جس سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، جس کے سٹارٹنگ کی کوئی مثال نہیں ملتی. جب اس سورہ کی 7 آیتوں کو ایکسپلینیشن کے ساتھ کسی بھی مذہبی لوگوں کے سامنے میں رکھا جائے تو ان کی زبان سے یہ بات فوراً نکل جاتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی سورہ کی 7 آیتوں میں تمام باتوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اللہ کیا ہے اور اس کا رشتہ اپنے بندوں کے ساتھ ساری زندگی میں کیا ہے. ایسا سالڈ اور بیوٹیفل بیان دنیا کی کسی اور بھی مذہبی کتاب کے اسٹارٹنگ میں نہیں ملتا جو تمام پوائنٹس کو اتنے شارٹ آیتوں میں ظاہر کرے. خواہ وہ توریت ہو، زبور ہو، زرتشت ہو، قرآن ہو یا اور کوئی ریلیجس بک ہو. اس لیے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہر مسلمان مرد عورت کو سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کر لینی چاہیے، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی. اس سورہ کے پڑھنے سے بندہ اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بھی کر لیتا ہے اور اپنی مغفرت اور کامیابی کی دعا بھی مانگ لیتا ہے. اس سورہ کی تلاوت کے بغیر کوئی عبادت ہرگز نہ تو پوری ہو سکتی ہے نہ تو مقبولیت کے مقام کو پہنچ سکتی ہے. اس کے متعلق جا بجا حدیثوں میں آیا ہے، ہر جگہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی کام سورہ فاتحہ سے شروع کیا جائے تو اس میں کامیابی کے لیے اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اب آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے. تو اب یہاں میں اس چیز کو، اس ایپیسوڈ کو میں ختم کر رہا ہوں. اگلے کڑی میں، اگلے پارٹ میں میں اس سورہ فاتحہ کی جو آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں، اس کی تفسیر، اس کا ایکسپلینیشن آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. السلام علیکم.